حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو شخص اپنی زندگی میں 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرے گا، وہ یوں سمجھے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ صدیقین اور اولیاء اللہ کی مانند روشن و منور ہوگا۔ لوگ گمان کریں گے کہ شاید یہ کوئی نبی یا فرشتہ ہے۔ ایک فرشتہ بلند آواز میں اعلان کرے گا کہ یہ شخص بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ کلمات اتنے بابرکت ہیں کہ اگر پانی پر پڑھے جائیں تو پانی رک جائے، اگر آگ پر پڑھے جائیں تو آگ بجھ جائے، زمین پر پڑھے جائیں تو اس میں چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جائیں۔ سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ یہ ہے، ان کلمات کو 7 مرتبہ تلاوت کرنے سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس کے ذمہ تمام قضا شدہ نمازوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ وہی مقدس الفاظ ہیں جو شب معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان اولیاء کرام میں ہوتا ہے جن کا زہد و تقوی اور روحانی مقام اپنی مثال آپ تھا، مگر ان کی ظاہری قوت اور جسمانی طاقت بھی حیرت انگیز تھی۔ وہ ایک نہایت ہی قوی الجثہ شخصیت کے مالک تھے اور ان کی طاقت کا چرچا بغداد کے ہر کوچہ و بازار میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت ایسی تھی کہ وہ ایک بڑے اور وزنی پتھر کو یوں اٹھا لیتے گویا وہ کوئی ہلکی سی چیز ہو۔ ان کے ایک ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اگر وہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو وہ شخص خود کو آزاد نہ کرا سکتا تھا۔ ان کے بازوؤں میں ایسی سختی تھی کہ لوگ کہتے کہ ان میں لوہے کی سی طاقت سمائی ہوئی ہے۔ بغداد میں کئی پہلوانوں نے ان کے ساتھ کشتی لڑنے کی کوشش کی، مگر ہر کوئی ان کے سامنے چند ہی لمحوں میں شکست کھا جاتا۔ وہ کسی کو زمین پر پٹک دیتے تو وہ دیر تک اٹھ نہ پاتا، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہلوان بھی ان کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پہلوان جو کہ اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا، اس نے اعلان کیا کہ وہ حضرت جنید بغدادی سے کشتی لڑے گا۔ لوگ حیران رہ گئے اور اس پہلوان کو سمجھانے لگے کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، مگر وہ باز نہ آیا۔ جب کشتی ہوئی تو حضرت جنید بغدادی نے ایک ہی وار میں اسے زمین پر گرا دیا اور وہ پہلوان دیر تک بے ہوش پڑا رہا۔ یہی نہیں، بعض لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے ایک دفعہ ایک بڑے دروازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا، جبکہ وہ دروازہ عام طور پر 4 سے 5 آدمیوں کی مدد سے ہی ہل سکتا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کسی جنگ کے دوران جب سپاہیوں کو ایک بھاری پتھر راستے سے ہٹانے میں مشکل ہو رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اکیلے ہی اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں میں ان کی طاقت کو مزید سکہ جما دیا۔ ایک دن بغداد کے ایک نوجوان سید زادے نے اعلان کیا کہ وہ حضرت جنید بغدادی سے کشتی لڑنا چاہتا ہے۔ اس اعلان نے پورے شہر میں ہلچل مچا دی۔ سب لوگ اس نوجوان کو سمجھانے لگے کہ یہ بہت بڑی نادانی ہے، جنید بغدادی کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ ایک بوڑھے شخص نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں اندازہ نہیں کہ جنید بغدادی کی طاقت کیا ہے، انہوں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دی ہے، وہ تمہیں زمین پر دے ماریں گے اور شاید تمہیں سخت چوٹ بھی لگ جائے۔ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ تم اس مقابلے سے باز آ جاؤ۔ مگر اس سید زادے نے کسی کی ایک نہ سنی۔ وہ ایک غیر معمولی خود اعتمادی کا حامل نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے رگوں میں سیدوں کا خون دوڑ رہا ہے اور وہ کسی بھی قسم کے چیلنج سے گھبرانے والا نہیں۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب کشتی کا میدان سجایا گیا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا۔ بغداد کے ہر گوشے سے لوگ آئے تھے، ہر طرف انسانوں کا سمندر ہی سمندر تھا۔ لوگ جوش میں تھے، کچھ حضرت جنید بغدادی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، کچھ سید زادے کی ہمت کو داد دے رہے تھے۔ بادشاہ اپنے محل کی بالکونی میں بیٹھا تھا، وزیر اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے بار بار نظر دوڑائی مگر وہ نوجوان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگ چہمگوئیاں کر رہے تھے، کوئی کہتا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا، کوئی کہتا یہ تو ہونا ہی تھا، وہ کیسے جنید بغدادی کے سامنے آ سکتا ہے۔ اچانک بادشاہ کے وزیر نے کہا وہ ہم کو دغا دے گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک شور بلند ہوا، لوگ مایوس ہونے لگے۔
بعض نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کشتی کبھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت جنید بغدادی خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اچانک دور ایک طرف سے لوگوں میں ہلچل مچ گئی، مجمع دو حصوں میں بٹنے لگا، لوگ ادھر ادھر ہو رہے تھے اور درمیان میں ایک راستہ بن رہا تھا، اور پھر اس راستے سے ایک نوجوان نمودار ہوا، سر اٹھائے، چہرے پر عزم لیے، آنکھوں میں غیر معمولی روشنی لیے، وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ لوگ حیران سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی سید زادہ تھا جو اعلان کر چکا تھا کہ وہ کشتی لڑے گا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت جنید بغدادی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جب کشتی شروع ہوئی تو حضرت جنید بغدادی نے پہلا وار کیا۔ آج میدان میں ایک غیر معمولی کشتی ہونے والی تھی۔ یہ کوئی عام کشتی نہ تھی، بلکہ ایک ایسی کشتی تھی جس میں روحانی بصیرت اور اخلاقی عظمت کی آزمائش ہونے جا رہی تھی۔ ایک طرف وہ بزرگ ہستی کھڑی تھی جسے دنیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی تھی، جو نہ صرف علم و عرفان کا مینار تھے بلکہ فن پہلوانی میں بھی یکتا مانے جاتے تھے۔ دوسری طرف ایک نوجوان سید زادہ کھڑا تھا جو اپنے حسب نسب پر نازاں تھا اور اسی غرور میں اپنی جیت کو یقینی سمجھ رہا تھا۔ کشتی کے آغاز سے سید زادے نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر کان میں سرگوشی کی کہ میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں، تم آج میری عزت کا خیال رکھو، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرا کر تمہیں عزت دلاؤں گا۔ یہ جملے سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکوت طاری ہو گیا، مگر ان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ دنیاوی عزت و ذلت کی حقیقت محض ایک سراب ہے، اصل کامیابی وہی ہے جو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور باعث فخر ہو۔ لوگوں کی نظریں دونوں پہلوانوں پر جمی ہوئی تھیں، ہر کوئی یہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھا کہ آج کی اس کشتی میں کون فتح یاب ہوتا ہے۔ کشتی شروع ہوئی، مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں کچھ الگ ہی بات تھی۔ وہ کبھی حملہ کرتے مگر خود ہی پیچھے ہٹ جاتے، کبھی سید زادے کو قابو میں لے کر چھوڑ دیتے، کبھی اپنے قدموں کو ڈھیلا کر لیتے۔ تماشائی حیرت میں تھے، وہ جانتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی کی مہارت بے مثل و مثال تھی، مگر آج ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کچھ دیر تک یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک آخری حرکت کی، مگر سید زادے نے مہارت سے روکا۔ مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ حضرت جنید بغدادی نے دوسرا وار کیا، مگر سید زادہ پھر بھی اپنی جگہ جمع رہا۔ اب مجمع میں کھلبلی مچ گئی، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی نوجوان، وہ بھی سید زادہ، حضرت جنید بغدادی کے سامنے یوں ٹک سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، انہوں نے اپنی پوری قوت لگا کر ایک بھرپور حملہ کیا کہ مجمع سمجھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پورا زور و طاقت لگا رہے ہیں اور خود ہی سید زادے کو بچا بھی رہے ہیں۔ سید زادے نے نہایت پھرتی سے ایک ایسی چال چلی کہ حضرت جنید بغدادی خود کو سنبھال نہ سکے اور زمین پر آ گرے۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ دم بخود رہ گئے۔ بغداد کے سب سے طاقتور انسان کو ایک سید زادے نوجوان نے شکست دے دی تھی، مگر حضرت جنید بغدادی کے چہرے پر حیرت کی بجائے مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کھڑے ہوئے اور سید زادے کو گلے لگا کر بولے، بیٹا تم نے جو کیا ہے وہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی خاص مدد سے کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد رات کو حضرت جنید بغدادی جب سوئے تو انہیں ایک حیرت انگیز خواب نصیب ہوا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہے اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ حضرت جنید بغدادی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، تم نے میرے فرزند کا خیال رکھا، آج میں تمہیں اپنی زیارت سے نواز رہا ہوں۔ تمہارا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوا اور تم پر رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کا دل خوشی اور شکر کے جذبات سے لبریز تھا۔ یہ خواب ان کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا اور اس کے بعد ان کا زہد اور عبادت مزید بڑھ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد
حضرت جنید بغدادی کی روحانیت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور ان کا دل ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہتا۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ان کلمات کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ نورانی ہوگا، صدیقین اور اولیاء اللہ کی مانند، یہاں تک کہ لوگ اسے نبی یا فرشتہ سمجھیں گے۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ شخص بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمات اتنی برکت والے ہیں کہ اگر انہیں پانی پر پڑھا جائے تو پانی رک جائے، اگر شعلے مارتی ہوئی آگ پر پڑھا جائے تو یہ آگ بجھ جائے، اور اگر زمین پر پڑھے جائیں تو زمین اپنے پوشیدہ خزانے ظاہر کر دے۔ جو کوئی ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا شدہ نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ وہی مبارک کلمات ہیں جو شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے تھے۔ یہ مبارک کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحکم العدل المتین، وربنا آباؤنا الاولون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی دائما ابدا لا یموت بیدہ الخیر الیہ المصیر۔ لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ کی بے شمار رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور جو شخص سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور شب بیداری میں مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ عبادت میں مزید محنت فرماتے، اپنی راتوں کو زندہ رکھتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی ترغیب دیتے اور خود بھی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ان دنوں میں اعتکاف کی عبادت بھی بہت فضیلت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دنیاوی معاملات سے کٹ کر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور اللہ کی قربت حاصل کرے۔ اعتکاف کرنے والا شخص مسجد میں رہ کر قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور نوافل کی ادائیگی میں وقت گزارتا ہے، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہے اور اپنی بخشش کا طلبگار ہوتا ہے۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک انتہائی بابرکت اور فضیلت والی رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جس کی فضیلت خود قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر طرح کی بھلائی اور برکت لے کر آتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین اس رات کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرے میں عبادات کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں۔ اکثر علماء کے نزدیک 27ویں شب کو زیادہ احتمال حاصل ہے، لیکن اس کا صحیح وقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس رات میں خصوصی عبادت، ذکر و اذکار، نوافل و قرآن تلاوت اور دعا مانگنی چاہیے کیونکہ اس رات میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھائی کہ اگر لیلۃ القدر کا موقع ملے تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کے ذریعے اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا
اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اس رات کی برکتوں سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی جس میں اس رات کی عظمت اور اس میں نازل ہونے والی برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کو غنیمت جانیں اور اس رات کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہو سکیں اور اپنی بخشش کا سامان کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔